بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنا میریا قسط نمبر 16 تحریر کومر رائٹس۔ آغا جان وائٹ شلوار قمیض پہنے کندھے پر بلیک چادر ڈالے حویلی سے باہر جانے کے لیے فل تیار تھے۔ بی جان نظر رکھا کریں، ان کی تیاری دیکھ کر تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ ان پہ کہیں اس عمر میں لڑکی کا چکر تو نہیں۔ اریج نے آغا جان کی طرف دیکھ کر بی جان کو آنکھ دبا کے کہا، لڑکی شرم کرو کچھ، ہم جرگے میں جا رہے ہیں۔ آغا جان نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، ہم کیسے مان لیں آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہادی نے بھی انہیں مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کو اپنی صفائی دینے بیٹھے تو اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آغا جان نے دونوں کو گھور کے جواب دیا اور دھیان کے ساتھ باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دیکھا بی جان، آپ نے سچی بتاؤں تو مجھے تو ان پہ شک ہو رہا ہے، اور اوپر سے آغا جان کا یہ چمچہ، مجھے تو اس پر بھی شک ہے۔ آغا جان کے جاتے ہی ہادی نے بی جان کی طرف دیکھا کہ پر سوچ انداز میں کہا، چل ہٹ پرے، کچھ بھی بولتے ہو تم دونوں۔ بی جان نے دونوں کو گھور کے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئیں۔ وہ دونوں بھی پیچھے ہی نکلے۔ اب انہیں آغا جان کو تنگ جو کرنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آغا جان اپنے ڈیرے پر تھے جہاں پہلے سے جرگے کے ممبرز بیٹھے تھے۔ آغا جان کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے۔ سلام سردار، سب نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ جب آغا جان نے سر ہلا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، سردار، میرے بیٹے کو دلاور خان کے آدمیوں نے پورے گاؤں کے سامنے مارا۔ آپ میرے بیٹے کی حالت دیکھیے۔ ایک آدمی نے روتے ہوئے بتایا، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ آغا جان نے اسے دیکھ کر اپنا سوال رکھا۔ وہ سردار، مجھے موچی کی بیٹی سے محبت ہے۔ آپ دونوں گاؤں والے کبھی نہیں مانتے، اس لیے اب اسے بھگایا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم ایسی حرکت کرنے کے بعد ہمارے سامنے کھڑے ہو، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آغا جان نے اس کی بات بیچ میں کاٹ کر طیش میں کہا، وہ جو پہلے ہی گھبراتے ہوئے بتا رہا تھا، اب تو اس کی سانس ہی اٹک گئی۔ جب آغا جان نے اپنی گن اس پر تانی، سردار میرے بیٹے کو کچھ نہ کہیں، میرا ایک ہی سہارا ہے۔ اس کا باپ روتے ہوئے آغا جان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑا ہوا تو مگر آغا جان بے حس بنے اپنے سامنے موجود لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو سر جھکا کر کھڑا کانپ رہا تھا۔ آج پورے گاؤں کے سامنے ہم اس کم ظرف کو اس کی غلطی کی سزا دیں گے تاکہ کوئی اور یہ غلطی دوبارہ نہ کرے۔ آغا جان کی آنکھوں میں سرد پن دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان کانپ اٹھا تھا۔ ایک منٹ دادو جان، اس سے پہلے آغا جان گن چلاتے اریج کی آواز پر سب نے اس طرف دیکھا جہاں وہ اور ہادی کھڑے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جرگے میں کسی لڑکی کی آواز گونجی تھی، دھیان اسے یہاں سے بھیجو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اس لڑکی کو جان سے ہی مار دیں۔ آغا جان نے دانت پیس کر ہلکی آواز میں دھیان کو کہا۔ ان کا غصے سے برا حال تھا، اوپر سے یہ لڑکی انہیں نیچ زچ کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہاں صالحیت میں سر ہلا کر ان دونوں کے پاس گیا، ہادی اسے ایسے لے جاؤ، یہاں سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں بولنے کا حق نہیں کسی کو۔ دھیان نے دونوں کو گھور کر کہا، اخوانی بندر، تم اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا دیکھ سکتے ہو مگر ہم نہیں۔ تم سب کی آنکھیں پٹی بندی تو آج ہم اتار کے رہیں گے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ دھیان کو سائیڈ کرتے آگے بڑھے، پیچھے وہ بے بسی سے لب بیچ کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا مگر وہ بے بس تھا۔ ہر طرف سے ایک طرف آغا جان تھے، دوسری طرف اس کی ڈھیٹ محبت۔ معافی چاہتے ہیں، ہم یوں آپ لوگوں کے بیچ بولنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن اگر ہم آج چپ رہے تو شاید کبھی خود کی نظروں میں نہ اٹھ سکیں۔ ہادی نے آغا جان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی وہ ہادی نہیں لگ رہا تھا جس کا کام پورا دن لوگوں کے ناک میں دم کرنا تھا۔ آغا جان نے غصے سے اسے دیکھا جو جرگے کے فیصلے میں اپنی ٹانگ اڑانے آ گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے اپنی بہن کو لے کے۔ آغا جن نے اپنے غصے ضبط کرتے ہوئے ہادی کو کہا، دادو کیا یہ غلط نہیں ہے کہ دو لوگوں کی آپسی دشمنی کی وجہ سے دو گاؤں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں؟ آج اس نے یہ قدم اٹھایا آپ کے ڈر کی وجہ سے، کل کو کوئی اور اٹھائے گا۔ آپ کب تک یوں سب کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے رہیں گے؟ زندگی لینا بھی اس کے ہاتھ میں اور دینا بھی۔ ہم اپنی شان برقرار رکھنے کے لیے کسی زندگی اس سے چھین نہیں سکتے۔ آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ کو یہ مقام دینے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ آپ سے اتنا پیار کر سکتے ہیں کہ آپ کو سردار کا مقام دے تو آپ کیوں نہیں اپنی شان و شوکت کو ایک سائڈ پر رکھ کر ان لوگوں کی طرف سوچ سکتے ہیں؟ لڑکی، تم ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی دادو جان۔ اریج نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک کے کہا، بادشاہت سب کو نصیب نہیں ہوتی، بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کا ہر دکھ درد دور کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو آ کے بتاتا اور آپ مان جاتے؟ کبھی نہیں۔ آپ لوگوں کی دشمنی نے اسے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کیا، تو جتنا قصور اس کا ہے اتنا آپ سب کا بھی ہے۔ سزا کا حقدار صرف یہ انسان ہی کیوں، اس کی غلطی کیا صرف یہ ہے کہ اس نے محبت کی؟
یا پھر یہ کہ اس نے محبت آپ کے دشمن گاؤں کی لڑکی سے کی؟ اس نے اپنا سوال جرگے میں موجود سب کے سامنے رکھا۔ وہاں ہر انسان خاموش کھڑا تھا۔ کہیں نہ کہیں انہیں عریج کی بات پر صحیح لگ رہی تھی، لیکن فیصلہ کرنے کا حق صرف آغا جان کو تھا حاصل تھا۔ خدا کے واسطے اپنی آنکھوں پر بندی اس ذات پاک امیر غریب کی پٹی کو ہٹا کر دیکھیں، ہر انسان ایک جیسا ہے، فرق صرف ہماری سوچ کا ہے۔ جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو عریج نے آغا جان کی آنکھوں میں دیکھ کے اپنی آخری بات کی۔ آگے آپ کو جو بہتر لگے آپ وہ فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ عریج اپنی بات کہہ کر ایک سائیڈ پر ہادی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ آغا جان کسی گہری سوچ میں تھے۔ تم اپنے بیٹے کا ہاتھ عزت سے لڑکی والوں کے گھر لے کے جاؤ گے، ضرورت پڑی تو ہمیں بلوا لینا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آغا جان کی آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ آج اس گاؤں میں ایک اور غلط فیصلہ ہونے سے بچا تھا۔ آغا جان کے دل پر آج دوسری ضرب لگی تھی۔ یہ دیکھ عریج ہلکا سا مسکرائی۔ شکر ہے، میں تو سوچ رہی تھی آج زندگی میں پہلی بار سیریس ہو کے گئی تشریح کھو ہی نہ چلی جاؤں۔ عریج نے ہادی کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ ہاں ویسے میں بھی آج حیران تھا، کہیں میں کسی غلط انسان کو تو نہیں اٹھا لایا۔ ہادی نے ہنستے ہوئے کہا، دفع ہو، اب چلے، اس سے زیادہ سیریس میں نہیں رہ سکتی اب۔ ہاں چلو، مجھے بھی تو لگا تھا ہم لڑکے کو بھگانے والے ہیں، مگر آغا جان نے ساری گیم پلٹ دی۔ ہادی منہ بنا کے بولا، ویسے کرتا یہی تھا اگر آغا جان نہ مانتے۔ وہ بھی مزے سے بولی۔ پیچھے کھڑا دیان بس نہ میں سر ہلا کے رہ گیا۔ وہ حیران تھا، یہ لڑکی سچ میں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کیپٹن اے جے، بلاسٹ ہونے سے صرف چند منٹ بچے ہیں، ہمیں یہ بلاسٹ ہر صورت میں روکنا ہوگا ورنہ ہزاروں معصوموں کی جان چلی جائے گی۔ کیپٹن احمد نے اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ میں اپنی پوری ٹیم کو کہا، اوکے سر، ہم اپنے بیسٹ دیں گے۔ سب نے ہم آواز کہا اور بم ڈھونڈنے لگ گئے۔ احمد قبر والی شاپ پہ تھا، اسے اے جے چینجنگ روم میں چینجنگ کر رہی تھی۔ سر، یہاں کچھ ہے، آلے پہ ایک افسر کی آواز سنائی دی۔ کہاں پہ نبیل؟ احمد نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ سر یہ دیکھیں۔ نبیل نے سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ الٹا کرو اسے فوراً احمد کی آواز گرجدار آواز پہ سب وہیں آ گئے۔ او مائی گوڈ! جیسے ہی میں نے بینچ الٹا ہوا، احمد کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بینچ کے نیچے لگے بم کے پھٹنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ سر اب کیا کریں؟ اگر یہ بلاسٹ ہو گیا تو لاکھوں جانیں چلی جائیں گی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ میں آنے میں ابھی وقت ہے۔ سائم، ہم اور انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ تم سب ایسا کرو کہ دور ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ احمد بول کے آگے ہوا، جب اے جے بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تم دور ہو جاؤ، احمد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، جو کریں گے ساتھ کریں، اور مجھے بعد میں گھور لینا۔ 3 منٹ تو تمہاری فضول بکواس کی وجہ سے ویسٹ ہو گئے ہیں، اب اس کو دیکھ لو پہلے۔ وہ اسے گھور کے دیکھتے ہوئے بولی۔ احمد جانتا تھا کہ سامنے کھڑی ڈھیٹ لڑکی اس کی بات کبھی نہیں مانے گی، اس لیے سب چھوڑ وہ بم کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے خیال سے ہمیں یہ ریڈ والا تار کاٹنا چاہیے۔ اے جے نے احمد کی بات طرف دیکھ کر کہا، ہم یہاں شاپنگ کرنے نہیں آئے، جو ایک چیز پسند نہیں آئی تو دوسری لے لو، ہماری ذرا سی غلطی یہاں موجود سب کی جان لے سکتی ہے۔ احمد نے جل کر جواب دیا۔ اسے سامنے بیٹھی لڑکی کی جتنی فکر رہتی تھی اتنا ہی وہ لاپرواہ سی، نہ کسی چیز کا ڈر نہ خوف، بس ہر چیز میں اسے کیک ملتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم کاٹو یہ والا تار۔ اے جے کا یقین قابل دید تھا۔ ہاں، احمد نے ایک سرد آہ بھری اور ٹائم کی طرف دیکھا، صرف 10 سیکنڈ بچے تھے۔ احمد نے اپنی آنکھیں بند کی اور پلاس کو ریڈ والے تار پر رکھا۔ وہاں موجود سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ صرف 10 سیکنڈ تھے، اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی تھیں۔ احمد نے اللہ کا نام لیا اور تار کاٹ دیا۔ کچھ پل کے لیے سب کچھ تھم گیا تھا، سا گیا تھا، ہر طرف گہری خاموشی تھی، اور خاموشی سے آنے والی بم کی ٹک ٹک کی آواز ایک دم بند ہوئی۔ احمد نے آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ بس ایک دم اے جے کی آواز پہ احمد بے یقینی کی دنیا سے باہر آیا۔ ہم نے کر لیا کیپٹن احمد، اے جے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ احمد بھی مسکرا دیا، شکر ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا آج ہم گئے۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، ہا برو، اتنا سا بم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ایک آنکھ دبا کے بولی۔ اس کے انداز پر احمد کھل کے ہنسا اور پھر وہ سب ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیان اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں اس وقت گھر کے سب ہی لوگ موجود تھے۔ چھوٹے سب ایک ساتھ طرف زمین پہ ہی ڈیرا لگائے بیٹھے تھے اور بڑے سب کرسیوں پر بیٹھے نکاح کی تیاریوں کا سوچ رہے تھے۔
خود پہ نظروں کی تپش محسوس کی کر اریج نے اوپر دیکھا۔ جب اس کی نظر دھیان پر گئی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک ڈریس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اریج نے اسے گھور کر دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ دھیان کی سمجھ سے باہر تھی یہ لڑکی، جو نہ جانے کیا چیز تھی۔ ہاں، اس نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے میں آ گیا۔ اس کا ارادہ آج ہی آغا جان سے بات کرنے کا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں چکر لگانے کے بعد وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ وہ آغا جان کے پاس جا رہا تھا جب سامنے سے آتی اریج سے اس کی ٹکر ہوئی۔ اریج جو کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھی، سامنے سے آتے دھیان کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی دھیان نے اسے تھام لیا۔ مس تباہی، کیا ہوا؟ اتنی تباہی کیوں مچائی ہوئی ہے تم نے؟ اس نے اریج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بندر، تم دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ اپنی خجل مٹانے کے لیے اسی پر الزام لگاتے ہوئے بولی۔ چلو، میرے پاس تو بٹن ہے، اپنے بارے میں خیال ہے؟ دھیان نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کے پوچھا۔ اریج تو تپ ہی گئی اس کے انداز سے۔ تم؟ وہ دانت پیس کے بولی۔ کیا میں؟ وہ بھی مزے سے بولا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور دفعہ ہو سائڈ سے، مجھے جلدی نہ ہوتی تو تمہیں بتاتی۔ وہ اپنا پاؤں اس کے پاؤں پہ زور سے مارتی ہوئی بولی اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ہاں، دھیان کی چیخ نکلی۔ ظالم ہے یار، قسم سے۔ وہ منہ بڑبڑایا۔ بیٹا تو گیا کام سے، اب بھی وقت ہے، سوچ لے۔ زرجان نے سیب کھاتے ہوئے مزے سے کہا۔ وہ کب سے دیکھ رہا تھا ان دونوں کو۔ تم دفعہ ہو یہاں سے، اگر کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو میرے آگے پیچھے ہی گھومتے ہو۔ دھیان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، کیا کروں یار، آج کل تو ہر جگہ سے ذلیل ہو رہا ہے۔ میں اتنا اچھا سین مس نہیں کر سکتا تھا نا؟ زرجان نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ تو رک۔ دھیان اس کے پیچھے بھاگا جب وہ آگے اور دھیان پیچھے تھا۔ انایا لان سے اٹھ کے کچن میں کام کرنے کسی کام سے آئی۔ اسے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی ہو کس سے رہی ہے، نہ اس نے جاننا ضروری سمجھا۔ وہ تو بس خود پہ اپنے ایک خول چڑھائے کے گھوم رہی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اپنے اتنے پاس سے آنے والی رحمان کی آواز پہ ہوش میں آئی۔ آپ یہاں؟ ہاں، وہ سامنے رحمان کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئی تھی، اس لیے بے خیالی میں کچھ بول گئی۔ جی میں سمجھا نہیں، رحمان نے اسے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، کہیں آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ خود کو سنبھال کے بولی۔ رحمان 2 قدم آگے ہوا جب اس نے 2 قدم پیچھے لے لیے۔ آپ صرف رحمان جہانگیر خان کی ہیں؟ جی میں سمجھی نہیں، انایا نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر اپنی کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ بے حال ہو رہی تھی۔ رحمان اس کی حالت پر مسکرا دیا تھا۔ وہ پھر بولا۔ اچھا سنو، چھوڑیں ساری باتیں۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹوں سلجھاتے ہوئے بولا۔ آپ دور رہ کے بولیں پلیز، انایا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ رحمان مسکرا کر اس سے 1 قدم دور ہوا اور پھر بولا۔ میں اکثر خود سے پوچھتے ہو کہ تم میں ایسا کیا خاص ہے؟ تو بات دراصل کچھ یوں ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا، ہر ایک نے محبت کی بات کی، لیکن تم ایک واحد ہو جس کے بارے میں محبت خود بات کرتی ہے۔ سچ پوچھو تو میری دھڑکنوں کی دھک دھک تمہارے احساس، تمہاری محبت ہی تو ہے۔ تمہارے بغیر تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا وجود ہی ناکارہ ہے۔ تم وہ ہو جس کی پیروی زندگی کا اہتمام ہوتا ہے، مطلب یوں سمجھ لو دراصل تم ہی میری لائف لائن ہو۔ تمہاری محبت پہ آمین، تمہارا غصے سار آنکھوں پر، تمہاری انا قبول، تمہاری زد منظور، تمہاری قبول جانی، شرط صرف اتنی، محبت میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ وہ بول کے ہلکا سا مسکرایا اور پھر بولا۔ تمہیں پتہ، جب میں تمہیں سوچتا ہوں تو تب میرا دل کرتا ہے کہ تم اچانک سے سامنے آ جاؤ تاکہ میں تمہیں سن سکوں، تمہارے لہجے میں لکھے تمہارے لفظوں کا ذائقہ اپنی سماعت کے توسط سے چکھ سکوں۔ میں تمہیں چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس احساسات کو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ محبت پر عبور رکھنے والی کی باہوں کے گھیرے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ یوں تمہیں اپنے قریب پا کر میں اس بات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، کیا سچ میں محبت اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے یا پھر سب جھوٹ ہے یا فریب؟ تمہارا سراپا طلسماتی ہے، تم سر نقد ایک عجیب ساحر ہو۔ جانتی ہو زندگی نے ہمیں کسی موڑ پر اچانک ملا دیا۔ تمہاری وہ معصومیت بھری 2 نگاہوں کا جادو چلا تو میرے چلتے چلتے قدم رک گئے اور میں بے ساختہ مسکرانے لگا۔ جب میں نے تمہاری مسکراہٹ دیکھی تو ایسا لگا تمہاری مسکراہٹ سے ہواؤں میں کچے گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو بکھرنے لگی۔ تمہاری چاہ سے، محبت سے، تمہارے احساسات سے، تمہاری خوشبو سے میری ہر تحریر مکمل ہونے لگی، کیونکہ تم خود مکمل محبت بھری شاعری جیسے ہو۔ میں نہیں جانتا کب کیسے، مگر اس دل میں صرف تمہاری چاہتا ہے۔ تو تم صرف رحمان جہانگیر خان کی ہو، تم پہ صرف میرا حق ہے، اور مجھے یہ جان کی خوشی ہو
کہ تم نے مجھے اور میری محبت کو قبول کیا۔ رحمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، عنایا تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا یہ احساس، جب ہمیں پتہ چلے جیسے ہم نے چاہا وہ بہت ہم سے محبت کرتا ہے۔ رحمان اس کے جواب کے انتظار میں کھڑا اس کے چہرے پہ آئے اپنے محبت کے رنگ دیکھ رہا تھا جو ایک دم سے کھل اٹھا تھا۔ عنایا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور نظریں جھکا کے کہا، میں آپ سے زندگی کے آخری دن تک پہلے دن جیسی محبت کر سکتی ہوں۔ عنایا نے نظریں تو نہیں اٹھائی مگر اپنی محبت کا اظہار وہ ایک لائن میں کر گئی تھی۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ جاری ہے۔